لوگ کہہ دے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولے۔ اس پر بھی آمین کہے۔ بہت مبارک مہینہ شعبان مہینہ ہے اور تقریباً شعبان مہینہ آدھا گزر چکا ہے، رمضان مہینہ قریب قریب ہے۔ یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ مصطفیٰ کا مہینہ، آنے والا اللہ کا مہینہ۔ ہم یہاں اللہ رسول کی نسبت پر جمع ہے، جیسے مولانا ولی اللہ ابھی اپنے نعت پاک میں کہہ رہے تھے کہ ہم سب کا میسج ایک ہی ہے کہ ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ جینا بھی انشاءاللہ محمد کے طریقے پر، مرنا بھی انشاءاللہ محمد کے طریقے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اب میرے پیارے دوستو ہم بات شروع کریں اور بہت جلد بات ختم کریں انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ وعدہ کرو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، بڑی نادانی ہوتی ہے کہ رات کو بیان میں آتے ہیں، دو دو گھنٹہ بیان ہوتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا، سننے والے سنتے ہیں اور اس کے بعد میں فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بالکل بیوقوفی اور آخری درجے کی نادانی ہے کہ جو ضروری ہے اس کو آدمی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی شعبان جیسے مہینے میں، اور آنے والے رمضان مہینے کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ تو پہلے تو سب لوگ کہیں کہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو میں اپنی بات شروع کروں۔ بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب ہم اپنی بات شروع کریں چونکہ شعبان مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ دیکھو یہ اپنی ٹریفک اپنی جگہ کام کرتی رہے گی، آپ بالکل یہاں دھیان رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور میرا اللہ۔ کون میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے عادت ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ بھائی میں اللہ اللہ کروں گا، آپ اللہ اللہ کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ کون کون تیار ہے بھائی ذکر کرنے کے لیے؟ میں ایک واقعہ سناؤں میرے پیارو، ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس طرح ذکر کرے کہ ہمارا دل اندر سے بولے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں وہی کرنے دھرنے والا۔ کون کون اس طرح ذکر کرنے کو تیار ہے؟ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، معاف کرنا بار بار میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں، آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، اپنے مریدوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے چلو سب مل کے اللہ اللہ کرے۔ ایک مرتبہ اچانک سب کو رکوا دیا اور کتنے عجیب انداز میں کہا ارے ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ دل کی دھڑکن بھی بولے اللہ۔ بولو دل کی دھڑکن بھی بولے اللہ۔ اور فرماتے تھے کاش، یعنی وہ تو بڑے بزرگ تھے، فرماتے تھے کاش کوئی عبد القادر کے دل کو جھانک کے دیکھا ہوتا، جب اللہ اللہ کرتا ہوں میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی توحید کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی بہت محنت کرے گا، اپنے دل کو بنائے گا، اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا، قرآن حدیث کا علم حاصل کرے گا، میرے دوستو چلت پھرت کرے گا، اللہ رسول کے واسطے نکلے گا، تو میرے دوستو یہ دل بنے گا۔ اور اصل یہ دل کو بنانا، ہمارے دل میں جو حسد ہے، جلن ہے، کبر ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، اس سے صاف کریں گے۔ جب دل صاف ہوگا، اللہ کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو چلو بھائی ذکر کے ذریعے سے ہم دلوں کو صاف کریں گے، لیکن پہلے ایک بار یقین بنا لو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ شعبان مہینہ مغفرت کا مہینہ، بولو ساتھ میں بولو سبحان اللہ۔ بولو نا بھائی، آپ لوگ، یہ اسٹیج والوں کو نہیں بول رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ، بولیں گے نہیں؟ یہ شعبان مہینہ، یہ جو رات گئی نا، رات گئی، اس رات کے بارے میں کتنے نام ہیں۔ ارے کبھی اس رات کو کہا لیلۃ مبارکہ، کبھی کہا لیلۃ الرحمہ، کبھی کہا لیلۃ السکی۔ ارے یہ جو رات ہے نا وہ مبارک رات تھی، رحمت والی رات تھی، مغفرت والی رات تھی، ہمارے فیصلے والی رات تھی۔ تو شعبان کا مہینہ یہ بھی مغفرت کا مہینہ، اور بولو رمضان کا مہینہ وہ بھی مغفرت کا مہینہ۔ ارے بولو نا رمضان کا مہینہ وہ بھی مغفرت کا مہینہ۔ تو یہاں بھی اللہ معاف کرے، وہاں بھی اللہ معاف کرے۔ اس سے میرے پیارو ایک بات آپ کو بتاؤں، پھر ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، یعنی ابھی بھی آپ نہیں کہہ رہے ہو، سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات بتا دو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سب گناہ چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ بولو نا سب گناہ چاہوں گا تو، لیکن کوئی شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، اللہ کہتے ہیں میری قسم میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔
یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا، ان اللہ، بولو ساتھ میں بولو نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ، ارے قیامت میں کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا میرا بندہ گناہ لے کر آئے گا، اللہ فرماتا میں معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن کوئی شرک لے کر آئے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے بھائی؟ ذکر کریں گے لیکن ایک اللہ کے واسطے، بولو کس کے واسطے ذکر کریں گے؟ ایک اللہ کے واسطے۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پھر ہم ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، اور بہت جلدی تقریباً 12 بجے ہماری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر جو ضروری اپیل ہے وہ اپیل ہم سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7ویں پارے میں، میرا ساتھ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے میں ایک سورت ہے سورت الانعام، بولو ایک سورت ہے سورت الانعام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صفحے میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، ایک ہی پیج میں، بلکہ آدھے پیج میں۔ قرآن پاک پڑھتے نا بھائی، قرآن پاک پڑھتے نا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے پیج میں کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18۔ نہیں ساتھ میں بولو نا، کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18۔ 18 پروفیٹس کا ذکر کیا۔ آپ بھی سنیں، جہاں جہاں میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے سب سنیں، قرآن پاک میں پھر بولو پارہ نمبر 7 سورت الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے صفحے میں کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18۔ اور ہمیں توحید کا ایک پیغام دیا ہے، میں وہ 18 پیغمبروں کا نام لوں گا، آپ تو صرف انگلیوں پر گنو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا تعریف کی ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر بولو بھائی، اللہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اگر کوئی ہے تو نبوت والا عہدہ ہے۔ اور اللہ نے آدھے صفحے میں کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے؟ 18۔ آپ نام سنتے جاؤ گے، بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا، بڑی بڑی تعریف اللہ نے کی ہے، لیکن جو توحید کا پیغام دیا ہے انشاءاللہ ہم سب وہ لے کر اٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو چلو قرآن پاک پر آ جاؤ، میں نے پھر کہا پارہ نمبر سورت جو حافظ ہوں گے ان سے میری ایک گزارش ہوگی وہ میرے ساتھ میں پڑھے، جو حافظ نہیں ہے وہ انگلیوں پر گنے۔ ہمیں کتنے پیغمبروں کا نام لینا ہے؟ 18 پیغمبروں کا نام لینا۔ چلو کھول جائے گا آپ کے سامنے، بس شروع کریں، میرا ساتھ دیتے جائے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، بولتے جاؤ، کتنے ہوئے؟ ایک۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ بول دو نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کی تعریف فرمائی، بولو نا، اللہ نے 18 پیغمبروں کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کُلًّا ہدینا، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبروں سب کو ہدایت دینے والا کوئی نہ کوئی آ جاتا، اے پیغمبروں تمہیں ہدایت دینے والا خود اللہ۔ بولو نا، پیغمبروں کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہاں کسی میرے بندے کو میں نے ایمان کا درجہ دیا، کسی میرے بندے کو اسلام کا درجہ دیا، اے میرے پیغمبروں ہم نے تمہیں ایمان اسلام سے بڑھا کر احسان کے مقام کو پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کتنے پیغمبروں کو بھائی؟ 18 پیغمبروں کو اللہ کہتا ہدایت دینے والا میں، تمہیں احسان کا مقام دینے والا
بلکہ آگے کی بات سن لو، بول دو سبحان اللہ، بول دو۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا والوں کی عبادت ایک پلے میں ہوگی، میرے 18 پیغمبروں تمہاری عبادت ایک پلے میں ہوگی، تمہارا پلہ بھاری ہوگا، امت کا پلہ ہلکا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ 18۔ آگے سنتے جاؤ، اللہ کیا کیا پیاری تعریفیں کرتا۔ اللہ نے کیا فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، بولو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ۔ اللہ فرماتا اے میرے 18 پیغمبروں، اے میرے 18 پیغمبروں، ساری نگاہیں مجھے ڈھونڈتی ہے، ساری نگاہیں مجھے پسند کرتی ہے۔ 18 پیغمبروں، اللہ کہتا پیدا کرنے والا تمہیں خود پسند کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ، پڑھو نا یاد ہو تو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ فرماتا سارے دنیا کے انسان غلطی کرے اس لیے کہ وہ اپنے آنکھوں کی روشنی میں چلے، اے پیغمبروں تم غلطی نہ کرو اس لیے کہ تم خدا کے نور میں چلنے والے، بولو سبحان اللہ۔ تو کن کی تعریفیں ہو رہی بھائی؟ 18، بولو 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 بولو، کن کی تعریفیں ہو رہی بھائی؟ میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، بولو نا کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ 18 پیغمبروں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا او میرے 18 پیغمبروں تمہیں ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اے 18 پیغمبروں، کوئی ایمان والا ہوگا کوئی اسلام والا ہوگا، اللہ کہتا میرے 18 پیغمبروں تمہیں احسان کے درجے میں پہنچایا، اللہ کہتا پورے عالم پر تم کو فضیلت عطا فرمائی، اللہ کہتا سب سے بڑا عہدہ اگر تمہیں دیا تو نبوت کا عہدہ دیا، اللہ کہتا میں نے تمہیں پسند کر لیا، بلکہ اللہ کہتا میں نے تمہیں سیدھا راستہ بھی نصیب کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ سب بولنے کے بعد، یہ سب کہنے کے بعد، یہ سب فرمانے کے بعد اللہ نے ایک بات ایسی کہی، اور کن کو کہہ رہے اللہ؟ 18۔ اور میں قسم کھا کر کہتا اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا نا تو میں اور آپ بول بھی نہیں سکتے، میں اور آپ کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ معاملہ پیغمبروں کا ہے، معصوموں کا معاملہ ہے۔ ارے بولو نا کس کا معاملہ ہے؟ پیغمبروں کا معاملہ، نبیوں کا معاملہ، معصوموں کا معاملہ۔ اور اللہ نے تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، اللہ نے یہ کہا ہدایت میں دینے والا، اللہ کہتا پورے عالم پر، پوری دنیا پر فضیلت میں 18 پیغمبر کو دینے والا، اللہ کہتا میں ہدایت دینے والا، اللہ کہتا میں احسان کے مقام کو پہنچانے والا۔ لیکن ایک آیت ایسی آئی جس میں اللہ نے 18 پیغمبروں کو عجیب بات بتائی، اگر جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو ان کا بھی احسان ہوگا۔ اتنے پیار سے اللہ نے فرمایا ساری تعریف، بولو کرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو تعریف کرنے والا کون؟ ان پیغمبروں کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ ان کو احسان کے مقام تک پہنچانے والا کون؟ ان کو پوری دنیا پہ فضیلت دینے والا کون؟ ان کو چوز اور منتخب کرنے والا کون؟ ان کو سیدھا راستہ بتانے والا کون؟ وہی اللہ۔ سب تعریف کرنے کے بعد اٹھاؤ قرآن کریم پارہ نمبر سورۃ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اب سننا اللہ کیا فرماتا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اتنا تو جملہ پڑھو میرے ساتھ میں، ولو اشرکو، بولو ولو اشرکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے 18 پیغمبر، ارے میرے 18 بڑے سے بڑے پیغمبر، تمہیں ہدایت دینے والا اللہ ہے، پوری دنیا پر فضیلت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کہتا میرے 18 پیغمبر کبھی شرک مت کرنا، بولو کبھی۔ اللہ کہتا 18 پیغمبر کبھی شرک مت کرنا۔ آگے اللہ فرماتا اگر شرک کیا اللہ کہتا میری قسم تمہارے عمل کو بھی برباد کر دوں گا، تمہارے عمل کو برباد۔ اور بعض روایتوں میں لکھا اللہ کہتا تمہاری نبوت کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اب ظاہری بات ہے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ارے بولو نبی تو، اور آپ نے جن 18 پیغمبروں کا نام لیا بولو بڑے بڑے نبی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم ہے، بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ، حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ایوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت الیاس ہے، بڑے بڑے پیغمبر۔ لیکن اللہ کہتا میرے پیغمبروں مقام بہت اونچا ہے،
شرک مت کرنا، حالانکہ وہ کرنے والے ہیں، بولو وہ کرنے والے، ان کو کہہ کر اللہ نے ہم کو بتایا کہ جب پیغمبروں کے اعمال کو برباد کر دوں گا تو اے آنے والے میرے آخری نبی کے امتیوں، قرآن پاک میں یہ آیت میں نے اتار دی ہے، ارے جو اللہ پیغمبروں کے اعمال کو برباد کر سکتا وہ میرے اور آپ کے عمل کو کیوں برباد نہیں کر سکتا؟ اس لیے شعبان مہینہ ہے، آنے والا مہینہ رمضان مہینہ ہے، سب سے پہلے ارادہ کرو بھروسہ کریں گے تو کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ ہی پر۔ مانگو، اللہ سے مانگو میرے پیارو، اللہ سے مانگو، اللہ کی قسم کھا کر بولو کتنے دن گزر گئے ہم نے صحیح معنی میں اللہ سے مانگا نہیں ہے؟ یہ بڑی رات گئی، جاگے نا، ارے بولو نا، بڑی رات گئی، جاگے نا، اور سوچو کہ میرے جاگنے میں میں نے کیا کیا۔ اللہ کی قسم منا بھائی، یہ بڑی رات میں بھی اپنے موبائل بند نہیں ہوئے، ہاں بڑی رات میں بھی ہمارے واٹس ایپ بند نہیں ہوئے، بڑی رات میں بھی ہمارے فیس بک بند نہیں ہوئے، بڑی رات میں بھی ہماری غیبت اور چگلی ختم نہیں ہوئی، بڑی رات میں بھی عورتوں کو لڑکیوں کا میسج بند نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم کتنا کمینہ ہوگا وہ جو نبی کے مہینے میں اور بڑی رات میں بھی گناہ سے باز نہیں رہا۔ اس لیے میرے پیارو، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید آپ کو خراب لگے، ناراض تو نہیں ہو گئے نا آپ لوگ؟ نہیں، ہاں یا نہ اتنا تو بولو۔ میں کوئی تمہاری شادی تھوڑی قبول کرواتا ہوں، نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں، ہاں یا نہ بولو۔ اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں نا، کیونکہ ابھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی یہ جو میرے رائٹ سائڈ میں جو مجمع ہے نا، مہربانی کر کے یہاں مجمع میں آ جائے، کیونکہ جو گاڑیاں آتی جاتی ہے نا ان کو ٹریفک ہو رہی ہے اور ایک ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ہم اللہ رسول کی باتیں کریں اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچائے، یہ ہماری شریعت نے اس کی پرمیشن نہیں دی۔ اسے میرے بھائیو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھائی دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ یہاں مجمع سے آ کے جڑ جائے تاکہ میں اپنی بات کو شروع کروں۔ بھائی بات شروع کروں بھائی، سب سے پہلے پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، ہاں شرک نہیں، بولو شرک نہیں، ایک مرتبہ ساتھ میں پورا مجمع میرے کو بولے گا نا، بہت اچھا لگے گا، تاکہ ہم اپنی بات کو شروع کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ شعبان مہینے میں ہم کو کیا کرنا، ہم کو رمضان مہینے میں کیا کرنا۔ تو پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی پہ زور دیں گے بھائی، ہی پہ۔ اور یہ ہی پہ جو میں زور دلواتا ہوں نا، میں نہیں، یہ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ ارے یہ ہمیں کپڑا لکھا دینے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ بولو نہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، بولو لا الہ۔ میں نے پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے نا، کوئی شرک نہیں، ایک ہی اللہ، بولو ایک ہی اللہ، بولو ہمارا اللہ ایک، بولو ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا اسلام ایک، ہمارا ایمان ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری نماز ایک، ہماری زکوٰۃ ایک، ہمارا روزہ ایک، ہماری عید ایک، اور ہمارے دل کا ایک ہے بھائی۔ دل میں ہزاروں جلن بھری ہوئی ہے نا بھائی، یہ دل صاف ہوتا نا، اللہ کی قسم یہ دل صاف ہوتا نا، اس میں نبی کی محبت ہوتی، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی، اللہ کی قسم کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج کون سا قرآن، کون سا ایمان، کیا چیز ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں تو کسی کو بہت خراب لگتا، خراب لگے تو خراب لگے بھائی، کیا کرو؟ مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بولو مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے، لیکن مسلمان آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم، کانوں کا غلط استعمال تو ہم، فجر کی نمازیں چھوڑے تو ہم، ماں کو گالیاں دے تو ہم، باپ کو دھکا مار کے نکالے تو ہم، رشتہ داروں سے تعلق توڑے تو ہم۔ ارے ہمارا دل تو اتنا گندا، اتنا کالا، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر کسی کے گھر میں کلر ہوتا نا، کلر، صرف کلر ہوتا، دوسرے بھائی کو نیند نہیں آتی، اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کلر ہوتا، تو بھائی ہمارے پیٹ میں کیوں دکھتا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہمارا دل کیوں دکھتا بھائی؟ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو چلو میرے پیاروں، میں اپنی بات کو، آپ اجازت دو تو شروع کروں۔ آپ بھی سوچو گے شروع کب کرے گا،
اتنا بہت تو بول دیا، لیکن نہیں، ابھی میں شروع کروں گا. میں صرف 3 باتیں کروں گا، اور اس لیے کروں گا کہ یہ 3 باتیں اگر اللہ کی قسم میرے کو مل گئی، آپ کو مل گئی، میں جلدی 12 بجے آپ کا وقت پورا ہو جائے گا. 3 باتیں ہوگی، لیکن ایک ضروری بات یہ کہ 3 باتیں اگر میرے کو مل گئی نا اور آپ کو مل گئی. آج ہم کاشکی واڑ کے یہ ٹریفک والے میدان میں جمع ہے، کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں ضرور جمع ہوں گے انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک مرتبہ پھر ارادہ کرے بھائی. 3 کریں گے بھائی. تو میں اپنی بات شروع کروں. 3 کام کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ. ہاں بولو نا، جیئیں گے تو آقا کے طریقے پر جیئیں گے انشاءاللہ. ارے مریں گے تو آقا کے طریقے پر مریں گے، بولو انشاءاللہ. ہاں تو جنت میں جانا ہے نا. یہ دیکھو نا آج کیسا بیٹھے ہیں، گرمی بھی ہو رہی ہے نا، گرمی ہو رہی نا. اور ابھی تو چلو گرمی کم ہے، آپ کو معلوم ہے صبح دوپہر میں کیسی گرمی ہوتی ہے. یہاں کاشکی واڑ میں گرمی ہوتی ہے؟ کچھ بولتے نہیں تو ایسا سوال بھی پوچھنا پڑتا ہے. ہوتی ہے گرمی؟ ہوتی ہے بھائی؟ نہیں آواز سے بولو نا، ہوتی گرمی؟ نہیں پھر بولو نا، گرمی ہوتی؟ گرمی ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ گرمی ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ میں نے کوئی موبائل کے فنکشن کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے کوئی ٹی وی سیریل کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے IPL کے بارے میں نہیں پوچھا. ایک سیدھا سادہ سوال ایک بچے کو پوچھا جاتا ہے. بھائی ایک باپ بچے کو پوچھتا ہے نا یہ سوال کہ بھائی ہمارے نبی نے کچھ بتایا ہے، اس لیے کہ مکے میں گرمی بہت ہوتی تھی. بولو نا، مکے میں گرمی بہت ہوتی تھی، مدینے میں بھی گرمی ہوتی تھی. یہ موسم کا چینج ہونا پوری دنیا میں ہے. کبھی ہاٹ سیزن آتا، کبھی کولڈ سیزن آتا، کبھی ونٹر آتا تو کبھی سمر آتا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے نا، ہاں یا نہیں؟ میرے کو لگتا ہے میرے کو 12 بجے سے پہلے ہی ختم کر دینا پڑے گا کہ کوئی جواب دینے کو تیار. بھائی ہے نا محبت؟ میں ایسا ہی بول رہا ہوں، باقی میں کرسی چھوڑتا نہیں جلدی ہے. میرے کو سیدھا بتاؤ، گرمی ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ کس نے پڑھا گرمی ہوئی تو دعا؟ کیوں ہمارے نبی ہم کو گرمی کے وقت میں یاد نہ آئے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے احکام بتائے، میرے نبی نے جوانی کے احکام بتائے، میرے نبی نے بڑھاپے کے احکام بتائے. ارے میرے نبی نے کوئی چیز کو نہیں چھوڑا، ایک ایک قانون کو بتایا ہے. تو کیا گرمی ہوتی تھی مکے میں اور مدینے میں؟ تو کوئی دعا نہیں بتائی ہمارے نبی نے. چلو میں آج بتاتا ہوں کون کون تیار ہے یاد کرنے کے لیے یہ دعا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لے گا. بولو سبحان اللہ. ارے دنیا میں پڑھ لے یہ دعا، گرمی برداشت کر لے، اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا. لیکن یہ دعا آپ کو یاد نہیں، ہماری ماں بہنوں کو یاد ہوگی. آپ کو کبھی بیوی بولی؟ بیویوں کو بھی اس کی فکر ہوتی، کہاں گئے تھے، کون ملا تھا، وہ کیا بولا تھا. تیرے باپ کا کیا جاتا بھائی، کسی نے کچھ بھی بولا ہوئے بھائی. اپنے گھر میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا یا نہیں ہوتا. کاش کہ ہماری ماں بہن اس کی فکر کر لیتی کہ میرے بچے کو یہ دعا یاد ہے کیا، میرے کو یاد ہے کیا، میرے شوہر کو یاد ہے. ہاں یہ دعا یاد ہے کہ گرمی آوے تو کون سی دعا پڑھنے کا. دیکھو نا پورا مجمع کیسے سناٹے میں بیٹھا. مجمع کو کیا، یہ اسٹیج بھی سناٹے میں بیٹھا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بولو، جب گرمی آتی تو کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جب گرمی لگے، یہ پسینہ ہونے لگے، ارے آسمان تپنے لگے، ارے سورج تپنے لگے، ہمارے نبی نے 2 لائن کی دعا بتائی. اے میرے امتی یہ 2 لائن والی دعا پڑھ لے، دنیا میں گرمی لگے لیکن میرا وعدہ ہے اللہ جہنم کی گرمی تیرے قریب آنے نہیں دے گا، اللہ جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آنے دے گا. اور ہم اتنی بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، ہم کو یہی نہیں معلوم کہ کون سی دعا پڑھنے کا. چلو اب تو ارادہ کرو نا بھائی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون سی دعا پڑھنے کا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ. اتنا تو یاد ہے، تھوڑا آگے بڑھنا وہ شاید یاد نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ ما شد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم. بس یہ دعا ہے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر یاد نہ ہو بھائی میں اردو میں ترجمہ کرتا وہ تو یاد کر لو. بولو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. بولو کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون. آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہم سب کا معبود کون. ایک جملہ یہ ہو گیا. دوسرا، ما اشد حر هذا اليوم، اے اللہ آج کے دن تو بہت گرمی ہے. بولو آج کے دن تو
بس 2 جملے ہو گئے. اور تیسرا جملہ اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ دنیا کی گرمی تو میں نے برداشت کر لی، اے اللہ جہنم کی گرمی سے مجھے بچا لینا. بولو نا اے اللہ جہنم کی گرمی سے مجھے بچا لینا. ہمارے نبی فرماتے یہ دعا پڑھا اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. اس سے اچھا نبی کون ہوگا کہ گرم موسم آیا تو بھی مغفرت کا پیغام آیا، ٹھنڈا موسم آیا تو بھی جنت کا پیغام آ گیا. تو چلو میرے پیارے دوستو، اب میں کتنے کام کرنا بھائی، ہم تھوڑا ادھر ادھر ہو رہے، بولو نا جلدی بولو نا، اپنے کو بات سمیٹ لینا. کتنے کام کرنا، کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ 3 کام. یہ شعبان اور رمضان میں کر لو بھائی، کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام تو میں نے بتا ہی دیا، پھر بھی اور بتا دو. ایک بار یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک آپ کو حدیث سناؤ، شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، بہت پیاری حدیث ہے، یہ بچے بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ نہیں میری بات سمجھ میں تو آ رہی نا جو میں بول رہا ہوں آپ کو؟ ہاں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول، آپ کو ناراض تو نہیں نا؟ ہمیں کچھ کڑوا بولا بھی کہاں؟ میں تو انتظار میں ہی ہوں پورا من. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے کہا اے قاری صاحب اتنا بڑا مجمع کیوں تیرے پاس آتا؟ میں نے کہا مجمع؟ ہاں بہت بڑا مجمع آتا، جہاں جاتا وہاں مجمع آتا. میں نے کہا آگے انسان بیٹھے ہوتے، پیچھے جنات بیٹھے ہوتے. تو کہتا قاری صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اٹھ کے جانا مت، پکڑے وکڑے تو میں ذمہ دار نہیں. تو کاشکیواڑ والوں کو بھی بول دیتا ہوں، اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، نہیں اچھا لگے بیٹھے ہی رہنا. وہاں کچھ ہوا پیچھے ٹینشن بھائی، ہم لوگ ذمہ دار نہیں بھائی. دیکھو کیسا اندر اندر ہم مسکراتے بھی ہے، گھبراتے بھی ہے. چلو بھائی کتنے کام ہم کو کرنا، پھر ایک مرتبہ بولو کتنے کام ہم کو کرنا؟ 3 کام. جس میں پہلا کام، بولو پہلا کام، اب یقین بنا لو بھائی، اب زیادہ مجھے بولنا نہ پڑے، پورا مجمع یقین بنا کے ایک مرتبہ بول دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یہ جو آپ بول رہے ہو نا، اس پہ جنت ہے، اس پر میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک، بولو نا صلی اللہ ہو. دیکھو ہمارے نبی بیٹھے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے. صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، اور بولو صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا. ہمارے نبی کوئی بات نہیں کر رہے، بولو ہمارے نبی کوئی بات، بالکل سائلنٹ، بولو بالکل سائلنٹ. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی مجمع جمع ہوتا، ہمارے نبی آتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے اور ہمارے نبی چلے جاتے تھے، صحابہ بھی چلے جاتے تھے. ہمارے نبی نے کچھ کہا؟ بولو ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں، کسی نے کچھ سنا نہیں. پھر بھی حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے بولنے میں جو فائدہ ہوتا تھا، ہمارے نبی کی خاموشی میں بھی ہم کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، پھر برابر سنو، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور بولو سب خاموش، بولو سب. ہمارے نبی کچھ بول نہیں رہے، صحابہ کرام کچھ سن نہیں، سب خاموش ہے. معلوم نہیں کیا ہوا، سب خاموش تھے. ایک صحابی اچانک قرآن پڑھنے لگے، بولو ایک صحابی اچانک، اور کیا پڑھے؟ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سب کو یاد ہے. ایک صحابی پڑھنے لگے، پڑھو میرے ساتھ میں، قل هو اللہ احد، پڑھو پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی خاموش ہے، صحابہ کرام بھی خاموش ہے. ایک صحابی نے قل واللہ احد پڑھنا شروع کر دیا، قل واللہ احد پڑھنا شروع کیا، سب نے سنا، ہمارے نبی نے بھی، یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے بھی. تو ہمارے نبی نے خود پوچھا میں یقرا، بھائی میں یقرا کون پڑھ رہا؟ ارے میں خاموش ہوں، سارے لوگ خاموش ہے، قل واللہ احد کون پڑھ رہا؟ ارے وہ صحابی جو پیچھے پڑے تھے نا وہ کھڑے ہو گئے. ہاں ہماری طرح تو تھے نہیں، کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں پڑھا، اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے نبی نے پوچھا لیما تقرا، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے ہم خاموش ہیں، سارے لوگ خاموش ہیں، تم قل واللہ احد کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے وہ صحابی رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تکلیف ہو گئی تو میرے کو معاف کرنا، لیکن میں نے قل واللہ احد صرف اس لیے پڑھا کہ مجھے خدا کی توحید یاد آ گئی، اللہ کی عظمت یاد آ گئی. میرے دل نے اندر سے کہا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا، اس محبت میں نے قل واللہ احد پڑھا. اب سننا، وہ تو رو رہے تھے نا، ارے بولو وہ صحابی رو رہے تھے نا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں مبارک آنسو کے قطرے آئے اور فرمایا وجبت. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جاؤ تم کو مل گیا. عربی زبان میں وجبت، جاؤ تم کو. ارے وہ صحابی تو رو رہے تھے، کہنے لگے ماں وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اللہ کی محبت میں قل واللہ احد پڑھا.
مجھے کیا ملا؟ اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ کہہ دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا ملا مجھے؟ کیا ملا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی، جاؤ تمہیں مل گیا۔ ارے وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی، ابھی پوری بھی نہ ہوئی، تم نے اللہ کی توحید بیان کی، ابھی قل واللہ احد پوری بھی نہ ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو چلو ہم بھی قل واللہ احد پڑھے، اگر وہ پڑھتے ہیں محبت سے ان کو جنت ملتا تو قرآن تو وہی ہے۔ ارے بولو نا، بے شک قرآن تو نبی وہی ہے، اللہ وہی ہے، تو وہی قل واللہ احد ہم بھی پڑھے، اگر ان کو جنت ملی شعبان کی مبارک رات میں اللہ ہم کو بھی جنت دے۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھنے کو تیار ہے؟ بچے، بڑے، بوڑھے اور ماں بہنیں دل میں پڑھے۔ چلو شروع کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، پورا مجمع ترجمہ کرے۔ اللہ فرماتا قل، اے میرا نبی اعلان کر دے، هو اللہ احد، سب بولے نا اللہ، آواز سے بولے اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ایک ساتھ میں بولے اللہ۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج ہے، بولو نا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ میں پڑھے لم یلد، بولو بولو، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ جنا گیا، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ پورا کاشکی واڑ ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک بات پر جم جائے نا، بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ پر زور دے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ